बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनियन जर्नलिस्ट के पेज से मोहम्मद असद खान हाजिर हैं। मैंने कल कहा था कि इंशाल्लाह 10 बजे जो है वीलॉग होगा, और यहाँ जो गायनी की क्लिनिक्स हैं इनके बारे में कुछ हक़ाइक़ थे जो मैं सामने लाना चाहता था। तो आज इस सिलसिले में, क्योंकि जैसे ही इस बात का इरम रशीद खान को पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप अकेले नहीं करेंगे, आप मेरे पास आएँ, हम दोनों मिल के इस चीज़ को उठाएंगे ताकि इसकी आवाज़ को मौसर बनाया जा सके और अवाम के जो मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। तो मैं इरम रशीद साहब से कहता हूँ कि वो भी कुछ इस बारे में शुरू में कुछ चंद अल्फाज कहें। जनाब इरम रशीद साहिबा। दोनों साइड पे दो कैमरे अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है, मैं कहूँगी मैं रात को नहीं सोई। इसलिए नहीं सोई कि जो मैं चीखें लगा रही हूँ और बार बार रिपीट कर रही हूँ, ना एसी साहिबा ने सुनी ये बात मेरी और ना किसी और ने सुनी। एक वाहिद जो हैं असद लाला, उन्होंने सुनी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है कि हमने ये बातें सुनी हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे ये बताएं, एक बच्चा दुनिया में आने से पहले मर जाए और उस माँ पे क्या गुजरेगी, उस बाप पे क्या गुजरेगी, उस फैमिली पे क्या गुजरेगी, ये तो फीलिंग्स आप लोग समझ सकते हैं। और जहाँ तक ये गायनी का इशू है, यहाँ पे जो आलम पठान साहब की जो वाइफ हैं जो रन कर रही हैं हॉस्पिटल, जिनसे ये हुआ है, उनकी वजह से ये बच्चा जो है शहीद हुआ है। मैं तो शहीद ही कहूँगी, इसलिए कि वो 4-5 महीनों से इस पेशेंट को देख रही थी अंडर हार्ट ट्रीटमेंट। ये सारा कुछ हुआ है। अगर उन्हें 4-5 महीने पहले से ये पता था कि ये पेशेंट जो है ये ज़रा सीरियस है और मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती, उसे रेफ़र कर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर सकती थी, सिंपल बात है, उसे पेशेंट को रेफ़र करो दूसरी जगह। मैंने तो अभी तक यही बात सीखी और देखी। उन्होंने नहीं फिर भी उसे ऑपरेट किया या जैसे भी किया, बच्चा पैदा करने की कोशिश की और बच्चा इनके हाथों फोत हो गया। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस। आप हिस्ट्री चेक करें, एज पर माई इंफॉर्मेशन दिस इज़ द सेकेंड वन। लेकिन और लोगों की इंफॉर्मेशन जो मुझे आज सुबह मिली है, दिस इज़ द फोर्थ वन। और मैं एसी साहिबा, ये सारा कसूर जो है मैं एसी साहिबा को ज़िम्मे लगाऊंगी। एसी साहिबा को मैंने 1.5-2 महीने पहले ये मैसेज छोड़ा था कि प्लीज़ आप चेक करें, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनके पास है कि नहीं, आप हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें चेक करें। लेकिन एसी साहिबा बाज़ार में प्राइसेस भी नहीं चेक करती और चीज़ों में आके क्या कहते हैं लगा देती हैं फ़ाइन वगैरह। लेकिन असली चीज़ मुझे बताएं, उस माँ की क्या हालत होगी। सीरियसली आप बताएं कि कितना दुख भरी बात है कि वो बच्चा दुनिया में आते ही फोत हो गया। पहली बात, इनका कसूर है। ये आलम पठान साहब की जो वाइफ है, इनका मुझे नाम नहीं पता, अंबर आलम है, डॉक्टर अंबर आलम का कसूर है। दूसरा कसूर अब देखें, उस पेशेंट को यहाँ पे तहसील हॉस्पिटल लेके गए हैं इसलिए कि वहाँ पे जाके वो एडमिट हो, मतलब पेशेंट वॉज नॉट फीलिंग वेल। और आगे डॉक्टर पता नहीं कौन था डॉक्टर, पता नहीं कोई डॉक्टर थी जिसने रिफ्यूज़ किया है कि मैं तुम्हें एडमिट नहीं कर सकती, आज संडे है। तो मुझे ये बताएं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर मारना ही है लोगों को, ऐसे क्यों मार रहे हो आप? बाहर निकलो, पिस्टल लो और सबको गोलियों से उड़ाओ। अगर औरतें आप लोगों को इतनी बुरी लगती हैं और बच्चे इतने बुरे लग रहे हैं, ये तरीका गलत है मारने का। और मैं ये पता कराना चाहती हूँ, इन्वेस्टिगेट किया जाए। मुझे नहीं पता आजकल हेड कौन है तहसील हॉस्पिटल का, लेकिन मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर आयशा को, डॉक्टर आयशा आप ये इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सी डॉक्टर थी जिसने रिफ्यूज़ किया है उसे एडमिट करने का। उस पेशेंट को एडमिट करने को रिफ्यूज़ किया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कौन सा इतना अनप्रोफेशनल डॉक्टर था। दूसरी ये बात है, मैं क्या कहते हैं डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं उनको मैं कहूँगी कि आप आएँ और अपनी हॉस्पिटल का अनअनाउंस विज़िट करें कि पेशेंट्स को ऐसे जो इतने सीरियस होने ऐसे भेज देना घर को, ये ज़्यादती है।
سو ابھی میں آپ بھی بولنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے انہیں بلایا ہے خود. میں نے کہا یہ ایسی بات ہے، اتنی مطلب چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ دیکھیں، میں نے رات کو جب باتیں ہو رہی تھیں تو اسد لالہ نے کہا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ بات سنی. تو آگے سے میں نے انہیں کہا ہے کہ آج تو مان جاؤ کہ میں غازی کی پیرنی ہوں، غازی کی پیرنی ہوں. جو بات میں کر رہی ہوں آپ لوگ سچی بات میری کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتا. میں بہت خفا ہوں اپنی اے سی صاحبہ سے. وہ ایک فیمیل ہیں. جب انہیں میں نے پہلی بار کہا کہ جا کے ڈاکٹر امبر عالم کی ہاسپٹل کو چیک کریں، انہوں نے اگنور کیا فلی. اور اب میں انہیں کہوں گی کہ اس کیس کے لیے وہ آئیں اور جمپ ان ہوں اور انویسٹیگیٹ کریں. یہ تھیں ہماری سسٹر سمجھ لیں، بھتیجی سمجھ لیں، بھانجی سمجھ لیں، ارم رشید خان. اس علاقے کی ایک ایسی توانا آواز ہیں کہ جن کے لیے تعریف کے کلمات میرے پاس تو کم از کم نہیں ہیں. تو ویور، میں آپ کو تھوڑا سا پریویس اس ریکارڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ یہاں ایک کیپٹن واحد صاحب آئے تھے ASP. اس زمانے میں بھی ایک مشہور و معروف ہسپتال کے اندر ایک بچی کا اسی طرح قتل کیا گیا تھا، اور کیپٹن واحد کی انتہائی کوشش کے باوجود بھی ہم لوگ اس کو سزا نہیں دلوا سکے تھے. اس کے ساتھ ہی میرے چند ایسے سوالات ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سول ہسپتال موجود ہے، بہترین لیبر روم ہے، ایکوپڈ ہر چیز سے، لیکن ہماری جو یہاں گائنیکالوجسٹ ہیں جن کو سب جانتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ بہرحال وہ ایک فیمیل ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فیمیل کی عزت رکھوں اور ان کی عزت کروں. لیکن میں ان سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عرصہ دراز سے یہاں ایز اے گائنیکالوجسٹ اور اتھینٹک گائنیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے آج تک لیبر روم میں کتنے کیسز کیے ہیں اپنی ڈیورنگ دی اپنی سروسز، جو ہارڈلی 8 یا 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے. وہ بھی پرائیویٹ کلینک چلاتی ہیں. وہ ایک ابارشن کا بھی 40 سے 45 ہزار لیتی ہیں. وہ سیزر کرنے کا تو 1,80,000 اور 1,90,000 روپیہ وصول کیا جا رہا ہے. اور یہ تو چلیں، وہ تو پھر بھی ایک گائنیکالوجسٹ ہیں. لیکن یہاں تو ایسی مثال ہے جیسے ابھی یہ ڈاکٹر امبر کی ہیں. ڈاکٹر امبر نہ ہی گائنیکالوجسٹ ہیں، اور میری اطلاعات کے متعلق ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہوں، یہ MBBS ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. اور اس سے پہلے بھی ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے کیسز اس ہاسپٹل میں ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ غربت ہمارے علاقے میں اتنی انتہا کی ہے کہ لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. آج بھی جو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ میرے صحافی بھائی جن سب کو یہ باقاعدہ اطلاع دی گئی ہے اور تھانے میں رپورٹڈ جو اپلیکیشن ہے وہ وہاں پر ان کو بھیجی گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا تو شاید اتنا اثر رسوخ نہ ہو، لیکن وابڈا میں جو عالم پٹھان صاحب ہیں وہ انتہائی بارسوخ آدمی ہیں، اور ان کی وجہ سے کسی صحافی کو یہ جرأت نہیں ہو رہی کہ ان کے خلاف خبر کی اشاعت کی جا سکے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کم از کم میرے لیے تو سب سے امید کی جو کرن ہے وہ ارم رشید خان ہی ہوتی ہیں کہ ان کے تک جب میں کوئی بات پہنچاتا ہوں تو وہ اس پر لبیک کہتی ہیں، اور اپنے تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے سارے کام چھوڑ کے تو وہ عوام کی خدمت کے لیے. یہ بھی ایک عوام کی بہت بڑی خدمت ہے کہ شاید ہماری اس کوشش سے ہمارے سول ہسپتال میں گائنی کا جو لیبر روم ہے وہ کام کرنا شروع کر دے، اور یہ غریب لوگ جو معمولی بات پر بیچارے پتہ نہیں کہاں سے پیسے لاتے ہوں گے اور لا کے ان ڈاکٹرز کے حوالے کر دیتے ہوں گے. اور میرا خیال میں کہ یہ اس قسم کے جو ڈاکٹرز ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ تو شاید اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ڈاکٹرز ہی کہا جائے، کیونکہ ان کا تو مطمع نظر صرف پیسہ کمانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اب کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے شاید ارم رشید خان کو نہ پتہ ہوں، تو اس وجہ سے میں نے ان کے سامنے یہ ولاگ کیا ہے تاکہ وہ باقی حالات سے بھی
ان کو علم ہو سکے تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنا جو ماضی و ضمیر ہے وہ بیان کر سکے. تو اسی کے ساتھ اور میں ایک سب سے بڑی جو آج ایک نئی بات میں کرنے جا رہا ہوں جو شاید کبھی آپ لوگوں نے نہ سنی ہو. مجھے انتہائی تعجب ہوا ہے آج کہ ایس ایچ او غازی جنہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی وجہ کے فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی شروع کر کے اور انکوائری شروع کر دی ہے. تو مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ اب کیونکہ بڑے لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے تو آپ لوگوں کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں کہ ان ایس ایچ او صاحب کے بھی تھوڑے دن ہیں اب غازی میں، ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو اب میں اپنا مائک جو ہے وہ ارم رشید خان کے حوالے کرتا ہوں، تو آپ ان کے خیالات کو سنیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا اور کنٹریبیوٹ کروں گی. میں کہوں گی کہ جو میڈیا سیر کر کے آیا ہے واپٹا کے پیسوں سے لاہور، میں اس میڈیا کو کہوں گی یہ آج اس گھر کی اسٹوری ہے جن کا بچہ فوت ہوا ہے، کل آپ لوگوں کی بھی اسٹوری بن سکتی ہے. سو پلیز سارا کچھ بھول جائیں اور اس چیز کو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ آج تک میڈیا نے میرا ساتھ دیا. انہیں پتہ ہے کہ میں کسی غلط بات کے لیے بولتی نہیں ہوں، باہر نہیں نکلتی. دوسری یہ بات ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر امبر اور ساتھ دوسرے جو ڈاکٹر ہیں، میں چاہتی ہوں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. عالم پٹھان کو میری پہلے دن سے ہر بات بری لگتی ہے اس لیے کہ میں سچ بولتی ہوں. میں ود پروفس بھی دیتی رہی ہوں. نیچے سے ہاتھ ہٹائیں گے آواز نہیں آئے گی ایسے. ہاں سو میں ود پروفس بھی آتی رہی ہوں، لیکن عالم پٹھان اور جتنے بھی لوگ تھے، میر افضل وغیرہ، یہ سمجھتے رہے ہیں میں جھوٹی باتیں کر رہی ہوں، لوگوں کو یہ بتا رہے تھے جھوٹی. لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں وہ سچی کرتی ہوں. آج پہلے تین بچے وہ ہو گئے، فوت ہو گئے، آج چوتھا فوت ہو گیا. فیملی نے ان کی جو ہے، ہاں صبر کر، میں یہ ساتھ یہ دیکھ لوں. انہوں نے کہا کیمرہ، ہاں میرا اوکے فائن آف لائن، اس کا مطلب ہے بجلی چلی گئی ہے. اچھا نو وریز. اچھا فیملی نے رات کو گئے اور جیسے انہوں نے بتایا اسد لالا نے کہ ایس ایچ او صاحب نے 1 منٹ کی وہ نہیں کی، ڈیلے نہیں کیا اور فوراً ان کی درخواست لی، اور یہ درخواست ہے آپ لوگ دیکھ لیں. اور میں بہت خوش ہوں، میں بہت تھینک فل ہوں ایس ایچ او صاحب، غازی ایس ایچ او صاحب کی، کہ انہوں نے یہ جو ان سے اپلیکیشن لی یا پرچہ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ بہت سے افسر جو ہیں پولیس کے جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں ایسی باتوں کو، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ ایسے ہی کام کریں اور ہماری عوام کی مدد کریں. اسد لالا آپ لوگوں کا شکریہ. آپ کا نام مجھے نہیں آتا کیا ہے؟ افضال صاحب، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اچھی بات پہ، اور انشاءاللہ تعالی مل کے کام کریں گے. اور گورنمنٹ آف KPK کو ریکویسٹ کروں گی ان چیزوں کو آپ انڈر انویسٹیگیشن کریں، اور ساتھ AC صاحبہ کو بھی. چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.